پاکستان کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے منسلک دو اہم کمیٹیوں میں کلیدی عہدے ملنے پر جہاں ملک میں اسے بڑی سفارتی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے تو وہیں انڈیا میں تحفظات ظاہر کیے گئے ہیں۔ رواں ہفتے پاکستان کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی انسداد دہشت گردی کمیٹی کا نائب چیئرمین اور طالبان پر پابندیوں کے نفاذ کے لیے قائم نگران کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ اقوام متحدہ میں یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب گزشتہ مہینے انڈیا اور پاکستان نے ایک دوسرے پر حملے کیے تھے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں شہرام خالق۔ اس وقت پاکستان اور بھارت کے سفارتی وفود مغربی ممالک کے دارالحکومتوں کا سفر کر رہے ہیں اور اتحادیوں کو اپنے اپنے مواقف سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اس ویلوگ کا مقصد قارئین کو آگاہ کرنا ہے کہ اقوام متحدہ کی دونوں کمیٹیاں دراصل کام کیا کرتی ہیں اور پاکستان کا بطور نائب چیئرمین اور چیئرمین ان کمیٹیوں میں کردار کیا ہوگا۔ پہلے نمبر پر آتی ہے سلامتی کونسل کی کمیٹی برائے انسداد دہشت گردی۔ اس کمیٹی کے قیام کی قرارداد اور اقوام متحدہ میں سن 2001 میں منظور کی گئی۔ کمیٹی برائے انسداد دہشت گردی کے تحت کام کرتی ہے۔ یہ کمیٹی انسداد دہشت گردی کے قوانین اور ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کی نگرانی کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کی ویب سائٹ پر موجود معلومات کے مطابق کمیٹی ممالک کے ساتھ نہ صرف کام کرتی ہے بلکہ ان ممالک کا دورہ بھی کرتی ہے تاکہ انسداد دہشت گردی کے چارٹر پر عمل درآمد کروا سکے۔ یہ رپورٹ صرف متعلقہ ممالک کے ساتھ ہی شیئر کرتی ہے اور یہ رپورٹس ان ممالک، بین الاقوامی اداروں اور دیگر ذرائع کی مدد سے تیار کرتی ہے۔ دوسری کمیٹی طالبان پر پابندیوں کے نفاذ کی نگرانی سے متعلق ہے۔ پاکستان کو اس کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ یہ کمیٹی اقوام متحدہ کی قرارداد 1988 کے تحت بنائی گئی تھی اور اس کا مقصد طالبان پر اس سے منسلک دیگر گروہوں اور ان کے اراکین پر پابندیوں کے نفاذ کی نگرانی کرنا ہے۔ ویورز، اب بات کر لیتے ہیں کہ ان کمیٹیوں میں تقرریاں کیسے ہوتی ہیں۔ سلامتی کونسل اقوام متحدہ کے 6 اہم اداروں میں سے ایک ہے۔ اس کونسل کی بنیادی ذمہ داری بین الاقوامی سطح پر امن و سلامتی کو برقرار رکھنا ہے۔ اس کے کل 5 مستقل اور 10 عارضی ارکان ہیں۔ 5 مستقل اراکین میں چین، فرانس، روس، برطانیہ اور امریکہ شامل ہیں، جبکہ اس کے 10 دیگر عارضی اراکین 2 سال کے لیے سیکیورٹی کونسل کے رکن منتخب ہوتے ہیں۔ اس کے غیر مستقل اراکین میں الجیریا، ڈنمارک، یونان، گیانا، پاکستان، پاناما، جنوبی کوریا، سیرا لیون، سلووینیا اور صومالیہ شامل ہیں۔ ماضی میں اقوام متحدہ میں بطور پاکستانی سفیر خدمات سر انجام دینے والی ملیحہ لودھی کا کہنا ہے کہ ان دونوں کمیٹیوں میں تقرریاں سیکیورٹی کونسل کے تمام ممالک کے اتفاق سے ہوتی ہیں۔ تقرریوں کے لیے تمام ممالک کی رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ سیکیورٹی کونسل میں موجود ان کمیٹیوں میں دلچسپی رکھنے والے تمام ممالک کو ان کمیٹیوں میں شمولیت اختیار کرنے کا موقع دیا جاتا ہے اور کسی بھی ملک کو شاذ و نادر ہی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ملیحہ لودھی کے مطابق یہ کمیٹیاں سیکیورٹی کونسل کی جانب سے کالعدم قرار دیے گئے گروہوں اور شخصیات کی بھی نگرانی کرتی ہیں۔ سابق امریکی سفارتکار الزبتھ نے کہا ہے کہ ان کمیٹیوں میں تقرریاں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے پہلے سے طے شدہ اصولوں کے مطابق ہوتی ہیں۔ صدارت اور نائب صدارت کے کردار ایک مذاکراتی طریقہ کار کے تحت تقسیم کیے جاتے ہیں تاکہ کونسل کے اراکین میں توازن برقرار رکھا جا سکے۔ اب نظر ڈالتے ہیں کہ سلامتی کونسل کی کمیٹیاں پاکستان کے لیے اہم کیوں ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کمیشن کا کہنا ہے کہ یہ تقرریاں اقوام متحدہ کے نظام میں پاکستان کے متحرک کردار کی عکاسی اور سلامتی کونسل کے بطور منتخب شدہ رکن کے تعمیری کردار کی قبولیت کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پاکستان کی دہشت گردی کی روک تھام کی کوششوں کی بین الاقوامی قبولیت کے مترادف ہیں۔ الزبتھ کے مطابق پاکستان کمیٹیوں میں اپنے نئے کردار کے تحت اجلاس منعقد کر سکے گا، مختلف موضوعات پر گفتگو شروع کروا سکے گا اور کوششیں کرے گا کہ اقوام متحدہ کی پابندیوں اور انسداد دہشت گردی کے حوالے سے قراردادوں پر مکمل عمل ہو سکے۔ یہ عارضی پوزیشنز ہیں لیکن ان کے ساتھ ایجنڈے کو سیٹ کرنے اور دیگر معاملات پر اثر انداز ہونے کے موقع بھی آتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد پاکستان اور طالبان کے تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں اور اسلام آباد متعدد مرتبہ یہ الزام عائد کرتا رہا کہ عسکریت پسند گروہ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں۔
افغانستان کی جانب سے ان الزامات کی متعدد مرتبہ تردید کی گئی، تاہم حالیہ دنوں میں دونوں ممالک کے تعلقات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ حال ہی میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی سرزمین پر موجود اپنے سفارتکاروں کو باقاعدہ سفیروں کا درجہ بھی دیا ہے۔ کیا ایسے میں پاکستان کا سلامتی کونسل کی کمیٹی کی صدارت کرنا دونوں ممالک کے تعلقات پر منفی اثر ڈال سکتا ہے؟ سابق سفیر ملیحہ لودھی کا کہنا ہے کہ پاکستان کوئی بھی کام تنہا نہیں کر سکتا۔ پاکستان اس کمیٹی کے کام پر ضرور اثر انداز ہو سکتا ہے، لیکن اس کمیٹی کا زیادہ تر کام کا تعین سلامتی کونسل کے 5 مستقل اور دیگر منتخب اراکین کرتے ہیں۔ پاکستان اس کمیٹی کا استعمال پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں اثر انداز ہونے کے لیے نہیں کر سکتا، اور وہ اسی مینڈیٹ کے مطابق کام کرے گا جس کا اسے اختیار ہوگا۔ دوسری جانب الزبتھ کہتی ہے کہ طالبان پر پابندیوں کی نگرانی کرنے والی کمیٹی کی صدارت کے نتیجے میں پاکستان کو افغانستان کے حوالے سے ہونے والی گفتگو میں ایک نظر آنے والا کردار ملے گا، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بہت زیادہ اچھے نہیں۔ جنوبی ایشیا کے امور کے تجزیہ کار مائیکل کوگل مین کا کہنا ہے کہ طالبان پر پابندیوں سے متعلق کمیٹی کی سربراہی ملنے سے پاکستان کو دوبارہ طالبان پر اثر و رسوخ حاصل کرنے کا موقع ملے گا، جو ماضی قریب میں کم ہو گیا تھا۔ ان کے مطابق اگر طالبان چاہتے ہیں ان پر عائد پابندیاں ہٹ جائیں تو اس کے عوض پاکستان طالبان کے ساتھ افغانستان میں TTP کی موجودگی کا معاملہ اٹھا سکتا ہے۔ انڈیا کی جانب سے اقوام متحدہ میں رونما ہونے والی اس پیش رفت پر کوئی سرکاری بیان تو نہیں جاری کیا گیا، لیکن نئی دلی میں کچھ حلقے ضرور پاکستان کو سلامتی کونسل کی کمیٹیوں میں اہم عہدے دینے پر خائف نظر آتے ہیں۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور ان انڈین وفود میں شامل ہیں جنہیں پاکستان کے ساتھ جاری کشیدگی کے دوران انڈین بیانیے کے فروغ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ جب ششی تھرور سے اس حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ UNSC میں نصف درجن انسداد دہشت گردی کمیٹیاں ہیں۔ کونسل کے ارکان باری باری ایسی کمیٹیوں کی سربراہی کرتے ہیں۔ جب تک پاکستان سلامتی کونسل میں ہے اسے ایسی مرات مل سکتی ہیں، لیکن اقوام متحدہ میں انڈیا کا مستقل مشن پاکستان کی سرگرمیوں پر نظر رکھے گا۔ ایک بھارتی محقق کا کہنا ہے کہ UNSC جیسے ادارے میں پاکستان جیسے ملک کو کوئی ذمہ داری دینا نہ صرف سفارتی بے حسی کو ظاہر کرتا ہے بلکہ پورے ڈھانچے کی خامیوں کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ان کمیٹیوں کا حصہ بنانا دہشت گردی کی نگرانی کی ذمہ داری اسی ملک کو سونپنے کے مترادف ہے جس پر دہشت گردی کو پناہ دینے اور اسے خارجہ پالیسی کو آلے کے طور پر استعمال کرنے کے سنگین الزامات ہیں۔ یہ نہ صرف انڈیا کے لیے بلکہ عالمی انسداد دہشت گردی کے ڈھانچے کی ساکھ کے لیے بھی تشویشناک ہے۔ JNU کے اسسٹنٹ پروفیسر ونیت پرکاش کا ماننا ہے کہ یہ خبر انڈیا کے لیے تشویشناک ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسی تقرریاں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل رکن ممالک سے گرین سگنل ملنے کے بعد ہی کی جاتی ہیں، اور گرین سگنل دینے کا مطلب یہ تسلیم کرنا ہے کہ پاکستان کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انڈیا کی مخالفت سے پاکستان کو اقوام متحدہ میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیا؟ اقوام متحدہ میں پاکستان کی سابق سفیر ملیحہ لودھی بھی اس سوال کا جواب نفی میں دیتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انڈیا اس لیے اعتراضات اٹھا رہا ہے کیونکہ اس نے پاکستان کی ساکھ پر سوالات اٹھانے کی مہم شروع کر رکھی ہے، لیکن اس مہم کا اثر صفر ہی ہوگا کیونکہ انڈیا تو سلامتی کونسل کا رکن تک نہیں ہے۔ سابق امریکی سفارتکار الزبتھ نے کہا ہے کہ انڈیا کے اعتراضات اسلام آباد اور نئی دلی کے درمیان پہلے سے موجود تناؤ کا نتیجہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا سیکیورٹی کونسل میں پاکستان کے کردار پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ کمیٹیوں میں تقرریاں پہلے سے طے شدہ طریقہ کار کے تحت ہوتی ہیں۔ پاکستان اس کو اپنی سفارتی کامیابی سمجھ رہا ہے۔ انڈیا کونسل آف ورلڈ افیئرز کے ایک سینئر فیلو فضل الرحمان بھی اس تقرری کے وقت پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر یہ تقرری 6 ماہ پہلے کی گئی ہوتی تو اسے نظر انداز کیا جا سکتا تھا اور اسے معمول کی اپڈیٹ کے طور پر دیکھا جا سکتا تھا، لیکن ایک ایسے وقت میں جب صرف 2 ماہ قبل انڈیا میں پہلگام حملہ ہوا، اس کے بعد پاکستان کے ساتھ نیم جنگ جیسی صورتحال پیدا ہو گئی اور انڈین وفد UNSC کے عارضی رکن ممالک کے دورے پر تھا، تو اسے ایسے ہی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان کی بڑی سفارتی فتح ہے۔ فضل الرحمان کے مطابق اس تقرری سے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان نے عالمی رائے عامہ کو اپنے حق میں موڑ دیا ہے، تو پاکستان ان کمیٹیوں میں کیا کر سکتا ہے؟
इस सवाल पर वनीत प्रकाश का कहना है कि पाकिस्तान बहुत महदूद हद तक ही कुछ कर पाएगा, क्योंकि तमाम फैसले इत्तेफाक राय से किए जाते हैं। कमेटी का चेयरमैन या वाइस चेयरमैन तनहा कोई फैसला नहीं कर सकता। जनूबी एशिया के अमूर के तज्जियाकार माइकल कोगलमैन की राय में ये पाकिस्तान की सिफारती फतह ज़रूर है कि उसने अक़वाम मुत्तहिदा में असर व रसूख हासिल करने में कामयाबी हासिल की, क्योंकि उसके लिए सलामती काउंसिल के मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल अरकान की मुतफ़िका राय दरकार थी। व्यूअर्स, ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।